بلیک سپٹمبر اسلامی تاریخ کا سیاہ باب، فلسطینیوں پر ظلم و بربریت کی المناک داستان جسے اسرائیل نے نہیں بلکہ مسلمان بھائیوں نے تلوار کی نوک سے رقم کیا۔ فلسطین کی تحریک آزادی کو جتنا نقصان اس خانہ جنگی نے پہنچایا کسی اور واقعے سے نہیں ہوا۔ فلسطینی لیڈر یاسر عرفات کے مطابق اس سانحے میں 25,000 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی وزیر دفاع موشے دیان نے طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ اتنے فلسطینی پوری ہسٹری میں یہودیوں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے جتنے بلیک سپٹمبر میں اردن نے مارے۔ ہسٹری کی ایک اور مسٹری کے ساتھ میں ہوں حنظلہ زاہد۔ دوستو، آج کی مسٹری یہ ہے کہ اردن جس نے فلسطینیوں کی سٹرگل میں سب سے زیادہ سپورٹ دی، اپنے ملک میں اتنی عزت، محبت اور تعاون فراہم کر کے انصار مدینہ اور مہاجرین مکہ کی بے مثال بھائی چارے کی یاد تازہ کر دی۔ آخر وہ کون سے حالات تھے کہ 20 سال سے بھی کم عرصے میں انہی فلسطینی بھائیوں کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ پاکستان ہمیشہ سے فلسطینیوں کا ایکٹیو سپورٹر رہا ہے، پھر خون کی اس خوفناک ہولی میں مرد مومن، مرد حق ضیاء الحق پر بچر آف پیلسٹینینز یعنی فلسطینیوں کے سفاک قاتل کا الزام کیوں آیا؟ 1948 وار سے متعلق ویڈیو میں ہم بتا چکے کہ اس جنگ کے نتیجے میں ویسٹ بینک اردن کے کنٹرول میں آیا۔ اردن نے ویسٹ بینک کے فلسطینیوں کو بڑی گرم جوشی سے قبول کیا، انہیں آئینی و قانونی خود مختاری کے ساتھ مالی مدد اور آزادی کی تحریک میں بھرپور سپورٹ فراہم کی۔ لیکن ایک مسئلہ جسے نظر انداز کیا گیا وہ تھا مفادات کا ٹکراؤ۔ اردن گورنمنٹ کے امریکہ اور برطانیہ سے اچھے تعلقات تھے، فوجی ٹریننگ اور اسلحے کا انحصار بھی امریکہ اور برطانیہ پر تھا، جبکہ فلسطینی امریکہ اور برطانیہ کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ فلسطینی لیڈرشپ کے روس کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، جہاں سے انہیں ٹریننگ، اسلحہ اور مالی مدد بھی ملتی۔ وقت کے ساتھ فلسطینیوں کو شک ہونے لگا کہ اردن اسرائیل کے خاتمے میں انٹرسٹڈ نہیں، کیونکہ اس صورت میں اردن کو ویسٹ بینک چھوڑنا پڑتا۔ انہی حالات میں 1964 میں PLO وجود میں آئی، جس کی اسرائیل کے ساتھ کراس بارڈر جھڑپیں شروع ہو گئی اور فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ اردنی عوام بھی شہید ہونے لگے۔ یوں اردنی عوام اور حکومت میں یہ سوچ ڈیولپ ہونے لگی کہ اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی میں نقصان اردن کا ہو رہا ہے۔ 6 ڈیز وار میں ویسٹ بینک پر اسرائیلی قبضے کے بعد PLO نے اردن کی سرزمین پر بارڈر کے قریب قصبے کرامہ کو ہیڈ کوارٹر بنا کر اسرائیلی فوج پر گوریلا اٹیکس شروع کر دیے۔ 1968 اسرائیل نے کرامہ پر حملہ کر دیا، لیکن اسے بھاری نقصان اٹھا کر پسپا ہونا پڑا۔ اس کامیابی سے فلسطینی فدائین کی پاپولیرٹی اور حوصلے بڑھے۔ ان کامیابیوں کے ساتھ کچھ نیگیٹو ڈیولپمنٹس بھی ہوئی۔ فلسطینی ریفیوجی کیمپس اور ان کے راستوں پر اردنی پولیس اور فوج کا کنٹرول ختم ہو گیا۔ ان کیمپس کو آزاد فلسطینی ریپبلک کہا جانے لگا، کیونکہ وہاں PLO نے باقاعدہ یونیفارم فدائین کے زیر کنٹرول اپنی لوکل گورنمنٹس قائم کر لی تھی۔ چیک پوائنٹس قائم کر کے لوگوں سے ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا۔ سویلینز پر تشدد کے کیسز بڑھنے لگے۔ فدائین کے اردن پولیس اور فوج کے ساتھ جھگڑے جنم لینے لگے۔ ان واقعات سے اردن آرمی اور حکومت کو اپنی رٹ کمزور ہوتی نظر آئی۔ چیف آف جارڈینین رائل کورٹ زید الرفاعی، جو بعد میں وزیر اعظم بنے، انہوں نے الزام عائد کیا کہ فلسطینیوں کے حوصلے اتنے بڑھ گئے تھے کہ انہوں نے ایک سپاہی کا سر قلم کیا اور اس کے ساتھ فٹ بال کھیلنے لگے۔ فلسطینیوں کا دعویٰ ہے کہ شاہ حسین نے اپنے ایجنٹ فدائین میں بھرتی کر رکھے تھے، جو ایسی کارروائیاں کر کے فدائین کی بدنامی کے جواز بناتے تاکہ ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔
مارچ 1969 شاہ حسین نے امریکی دورے میں صدر نکسن سے مذاکرات کے دوران سیکیورٹی کونسل کی قرارداد 242 پر عمل درآمد پر زور دیا، جس کے مطابق امن کے لیے اسرائیل کو 6 ڈیز وار میں حاصل کیے گئے علاقے واپس کرنا تھے، بدلے میں اردن کو فدائین کی کارروائیاں روکنا تھی۔ فلسطینی تنظیموں نے اسے جہاد سے غداری قرار دے کر ماننے سے انکار کر دیا اور بادشاہت ختم کر کے کمیونسٹ گورنمنٹ کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔ صورتحال شاہ حسین کے لیے خطرناک ہو چکی تھی۔ وہ فدائین کے خلاف کارروائی کرتے تو فلسطینیوں، عرب کنٹریز اور اردن کے عوام کی بڑی تعداد کی ناراضگی کا ڈر تھا۔ کارروائی نہ کرنے کی صورت میں ان کی رٹ ختم ہو رہی تھی۔ شاہ حسین فلسطینی فدائین کے خلاف سخت کارروائی کے لیے مصری صدر جمال ناصر کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 17 فروری 1970 تل ابیب میں امریکی ایجنسی نے شاہ حسین کی طرف سے اسرائیل کو ایک پیغام بھجوایا کہ اگر اردن فدائین پر حملہ کرتا ہے تو اسرائیل کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ اسرائیل نے شاہ کو یقین دلایا کہ اگر اردن فدائین کے خلاف آپریشن کے لیے بارڈر سے فوج ہٹا لیتا ہے تو اسرائیل اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ شاہ حسین نے اپنی میموریز میں لکھا کہ قانون توڑنے اور لوگوں پر حملوں کے ہزاروں واقعات تھے، حکومت چلانا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی، ہمسایہ عرب ملکوں سے درخواست کی کہ وہ فدائین کو سمجھائے، لیکن کامیابی نہ ملی، یہاں تک کہ فدائین نے شاہ حسین پر 2 مرتبہ قاتلانہ حملہ کیا، لیکن وہ بچ گئے۔ آرمی نے جواب میں فلسطینی کیمپس پر حملہ کر دیا۔ 3 دن تک خوفناک لڑائی ہوئی، جس میں 500 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی۔ جولائی میں امریکہ کا راجر پلان آیا، جس میں سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن 242 کے مطابق اسرائیل فلسطین کانفلکٹ کا حل موجود تھا۔ مصر اور اردن نے اسے قبول کر لیا، لیکن فلسطینی قیادت نے سختی سے ریجیکٹ کر دیا، جس کے بعد PLO اور اردن گورنمنٹ کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئی۔ 6 ستمبر فدائین نے مختلف ویسٹرن ایئر لائنز کے 3 سویلین طیارے ہائی جیک کیے۔ اردن کے زرقا ایئرپورٹ پر مسافروں کو رہا کرنے کے بعد انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے طیاروں کو بموں سے اڑا دیا۔ مغربی ملکوں نے شاہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا کہ اس کی کمزور حکومت کی وجہ سے اردن ٹیررسٹ بیس کیمپ بن چکا ہے۔ شاہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے آرمی کو ان شہروں پر حملہ کرنے کا حکم دیا جہاں PLO کی نمایاں اسٹرینتھ تھی، ان میں امان اور اربد شامل تھے۔ اگلے دن شامی فوج اور فلسطینی لبریشن آرمی فدائین کی مدد کے لیے اردن میں داخل ہو کر اربد کی طرف بڑھنے لگے، جس پر فدائین نے قبضہ کر کے اسے آزاد علاقہ ڈکلیئر کر رکھا تھا۔ یہاں پر پاکستان کے سابق صدر اور آرمی چیف جنرل ضیاء الحق کا رول شروع ہوتا ہے، جو اس وقت بریگیڈیئر تھے اور فوج کے ٹریننگ مشن پر اردن میں تھے۔ شاہ حسین نے ضیاء کو خصوصی طور پر علاقے میں جا کر فوج کی کمان سنبھالنے کا ٹاسک دیا۔ ضیاء کے جاتے ہی جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور اردن ہاری ہوئی جنگ جیت گیا۔ شامی اربد خالی کر کے پسپا ہو گئے۔ عرب ملکوں کے دباؤ پر شاہ حسین نے سیز فائر کر دیا اور یاسر عرفات کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا، جس میں اردن میں فدائین کی موجودگی کو ریگولیٹ کر دیا گیا۔ لیکن جنوری 1971 میں اردن کی فوج نے دوبارہ فلسطینیوں پر حملہ کیا اور انہیں شہروں سے نکال باہر کیا۔ 17 جولائی کو اجلون کے قریب جنگل میں 2000 فدائین نے سرنڈر کر دیا۔ اردن نے فدائین کو شام کے راستے لبنان جانے کی اجازت دے دی اور یوں یہ کنفلکٹ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ بلیک سپٹمبر تنظیم بعد میں اردن اور اسرائیل سے انتقام کے لیے بنائی گئی۔ اس تنظیم کا پہلا بڑا حملہ اردن کے وزیر اعظم وصفی کا 1971 میں قاہرہ میں قتل تھا، جس نے فدائین پر حملوں کی نگرانی کی تھی۔
اس کے علاوہ جرمن اولمپکس میں اسرائیلی دستے کے 11 کھلاڑیوں کو بلیک سپٹمبر ہی نے قتل کیا۔ فلسطینی شاہ حسین کو بچر آف پیلسٹینینز یعنی ظالم کسائی قرار دیتے ہیں، اگرچہ اس میں فلسطینی قیادت کو بھی بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ ان کی غلط حکمت عملی ہی تھی کہ اپنے آزادی کے مقدس قوات سے ہٹ کر اردن کی اندرونی سیاست میں مداخلت شروع کی اور شاہ حسین کی رٹ کو چیلنج کر کے اپنے خلاف کر لیا۔ ضیاء الحق کو بچر آف پیلسٹینینز قرار دینا ایک مشکل فیصلہ ہے، کیونکہ ان کا کردار اس معاملے میں تھوڑا مسٹیریس اور ایمبیگیس ہے۔ انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کی اجازت کے بغیر اردن کی فوج کی کمان سنبھالی۔ اردن میں انہیں ایک قومی ہیرو کے طور پر پسند کیا جاتا ہے۔ ان کے نام پر مختلف سڑکوں، اسٹیڈیمز اور علاقوں کے نام ہیں۔ بلیک سپٹمبر کے دوران عمان میں تعینات پاکستانی ڈپلومیٹ طیب صدیقی نے 2010 میں انٹرنیشنل نیوز میں اپنی تحریر میں لکھا کہ ضیاء کے رول کو ایگزیجریٹ کیا گیا۔ اربد کے محاذ پر کوئی لڑائی ہی نہ ہوئی اور شامی افواج امریکی ایئر فورس کے دباؤ پر پسپا ہوئی۔ صدیقی نے مزید وضاحت کی کہ ضیاء کی پاکستان پر حکومت کے دوران یاسر عرفات نے 3 دفعہ پاکستان کا دورہ کیا۔ اس کے علاوہ صدیقی نے بلیک سپٹمبر کے بعد عرب لیگ کے اجلاسوں میں اور کئی بین الاقوامی اجلاسوں میں یاسر سے ملاقاتیں کی، لیکن کہیں بھی اسے یاسر کی طرف سے ایسا تاثر نہیں ملا جس سے پتہ چلے کہ یاسر ضیاء کو بچر آف پیلسٹینینز سمجھتے ہوں۔ ضیاء مخالفین کا کہنا ہے کہ شام اور فلسطینیوں کے خلاف اربد میں جنگ کی کمانڈ ضیاء کے پاس تھی۔ انہی کے مشورے پر شاہ حسین نے امریکہ سے فضائی مدد مانگی اور شامی افواج امریکی اور اسرائیلی ایئر فورس کے حملوں کی وجہ سے پسپا ہوئے، لیکن ایسے واضح ایویڈنس موجود نہیں جن سے یہ ثابت ہو کہ ضیاء الحق ڈائریکٹ فلسطینیوں کے قتل میں ملوث تھے۔ اس لیے ہم یہ فیصلہ اپنی آڈینس پر چھوڑتے ہیں کہ وہ ضیاء الحق کو بچر آف پیلسٹینینز کا خطاب دیتے ہیں یا شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پیلسٹائن ایشو کی مکمل ڈیٹیل کے لیے پیلسٹائن سیزن کی ویڈیو 1 سے سٹارٹ کریں۔ آپ کو ہمارے چینل پر حیران کن اور دردناک حقائق ملیں گے جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہ سنے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔